کئی پیرنٹس اپنے بچوں کو پڑھائی کے ساتھ جو ہے حفظ بھی کرانا چاہتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی پڑھائی کو یا تو 1-2 سال کے لیے روک دیا جاتا ہے اور اسے حفظ کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، یا کہیں کہیں پہ ہوتا ہے کہ پیرللی دونوں کام کرتے ہیں۔ تو جو پہلا آپشن ہے جس میں کہ بچے کی پڑھائی کو روک دیا جاتا ہے 1-2 سال کے لیے، اور خاص کر تب جب کہ بچہ 6 میں 7 میں 8 میں ہو، یہ کتنا مناسب ہے اس کے اوپر ایک بار غور کرنا چاہیے پیرنٹس کو۔ دیکھیے، حفظ کرانے کے پیچھے کیا سائیکلوجی یا سوچ ہوتی ہے؟ تو ایک سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا حافظ بنے گا تو بہت جو ہے ایک نوبل کام ہے، بہت ثواب والا کام ہے۔ دوسری سوچ یہ بھی ساتھ میں جڑی ہوتی ہے کہ بچہ حافظ بنے گا، بیٹا یا بیٹی ہے، حفظ کر لے گا تو روایتوں کی بنیاد پہ یہ سمجھ میں آتی ہے انہیں کہ یہ پورے خاندان کو جنت میں لے جائے گا یا خود بھی جنتی بن جائے گا۔ تو اب یہ جو دوسرے والا آپشن ہے، اس کو لے کے تو آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف حفظ کر لینے سے جو ہے کوئی بھی انسان جنت میں چلا جائے گا۔ انسان کے پورے زندگی کا حساب کتاب ہوگا، انسان کے سارے اعمال کو اللہ پاک جو ہے جج کرے گا، جس میں حفظ بھی ایک بہت بڑا پازیٹیو کام ہوگا۔ لیکن یہ ازیوم کرنا کہ صرف حافظ ہونے کی وجہ سے کوئی بچہ، کوئی انسان جنت میں چلا جائے گا، یہ بات غلط ہے، قرآن کے بالکل خلاف میں ہے۔ اور جو پہلی سوچ ہے کہ اس سے ثواب ملے گا، تو یہ جو ثواب یا پوائنٹ سسٹم کا جو ہم نے ذہن میں ایک خاکہ بنایا ہوا ہے، اس کو بھی ہمیں جو ہے انٹرسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ عمل کا معاملہ ہوتا ہے دین کے اندر میں، آپ کا عمل جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ اگر حفظ کرنے کی وجہ سے ہمارے عمل اچھے ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ ہے۔ لیکن یہاں پر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بات یہاں پہ صحیح اور غلط کی نہیں ہے، بلکہ وائز اور ان وائز ڈیسیزن لینے کی ہے۔ کئی بار کچھ چیزیں غلط نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ اس موقع پہ صحیح نہیں ہوتی، جیسے قرآن پڑھنا۔ میں پوچھوں کہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے، آپ کہیں گے اچھا کام ہے، لیکن ایک آدمی اگر کار ڈرائیو کر رہا ہے تو کیا وہاں پہ وہ ڈرائیو کرتے کرتے قرآن کو کھول کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دے؟ آپ بولیں گے یہ تو بڑی حماقت والا کام ہے، یہ تو غلط بات ہو جائے گی، ان وائز بات ہو جائے گی۔ اسی طرح آج جو ہے ہمارے ملک میں، معاشرے میں، کیا حافظوں کی کمی ہے؟ نہیں، حافظ تو بہت زیادہ ہیں، بلکہ اتنے ایکسیس میں ہیں کہ جو لوگ حافظ ہیں انہیں جاب نہیں مل رہی، کام نہیں مل رہا، تو بیچارے چھوٹے موٹے کام کرنے بھی وہ آ رہے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں حافظ بننے کے بعد بھی۔ حافظوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج جو کمی ہے معاشرے میں، وہ زیادہ اس چیز کی کمی ہے کہ انفلوئنشل پوزیشن پہ لوگ نہیں ہیں۔ کمیونٹی کے لوگ اتنے زیادہ ڈاکٹرز، اتنے زیادہ انجینئر، اتنے زیادہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اتنے زیادہ ایڈوکیٹ نہیں بنے ہیں جتنی زیادہ ضرورت ہے کمیونٹی کو۔ تو آج کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے حافظ سے زیادہ ضرورت ہے ایسے پوزیشن پہ جانے کی جہاں سے کہ آپ انفلوئنشل پوزیشن پہ جائیں اور کمیونٹی کو بھی اپلفٹ کریں اور دوسروں کے لیے بھی بھلائی کا کام کریں۔ تو جو لوگ حافظ بنانے کی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو، انہیں ایک بار انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے اور اپنے نیت کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم حافظ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ میمورائز کر کے رٹ لے گا بہت ساری آیتوں کو تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا، تو آپ اس کو پھر سے سوچئے، ذرا غور کیجئے۔ کیا زیادہ بہتر آپشن یہ نہیں ہوتا کہ بچہ اسکول کی پڑھائی اپنا کنٹینیو کرتا، اسکول کی پڑھائی میں ایکسل کرتا، بہت اچھا کرتا، اور پھر آگے جا کے آئی آئی ٹی میں جاتا، آئی ایم میں جاتا، ایمس میں جاتا، اور ساتھ ساتھ وہ دین کو سیکھتا رہتا۔ دین سیکھنے سے اس کو فائدہ ہوگا کہ اس کو زندگی میں ڈیسیزن لینے میں آسانی ہوگی، اسے عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اسلام کو وہ سیکھے گا کہ اسلام دین ہے کیا، قرآن کا پیغام ہے کیا، سنت ہے کیا، تو اس کے لیے زندگی میں عمل کرنا زیادہ آسان ہوگا کمپیئر ٹو حافظ بننے کے۔ یعنی آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، اس لمیٹڈ ٹائم میں آپ بچے کو حافظ بنائیں گے یا اسی ٹائم میں آپ بچے کو دین کا علم دیں گے۔ میں اس میں کسی کو بھی صحیح اور غلط سے کیٹیگرائز نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں وائز اینڈ ان وائز سے کیٹیگرائز کر رہا ہوں کہ زیادہ حکمتاً بہتر ڈیسیزن کون سا ہوگا۔ اس کے اوپر ضرور غور کیجیے۔